للہ الذی علاؤ فی توحدہ ودناؤ فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظمتی ارقانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسکونات داری الممدوحات جبار الارضین والسماوات سبوحاً قدوس رب الملائکۃ والروح طاؤوس الکبریاء و امام الجبروت سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد الغر الميامين من يومنا هذا إلى يوم الدين صلاة موالیان حیدر کرار عزاداران مظلوم کربلا 1432 ہجری کے عشرہ محرم کی دوسری تقریر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ۔ میں آپ کی توجہات کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اس سخت موسم میں اس تعداد میں یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ اس کا اجر تو آپ کو بارگاہ زہرا سے ہی ملے گا۔ عقیدہ ہمارا موضوع گفتگو ہے اور اس کائنات میں ہر ایک انسان کو کسی نہ کسی عقیدے کے سہارے جینا پڑتا ہے۔ مذہب کی زبان میں اسے عقیدہ کہتے ہیں، انگریزی میں اسے آئیڈیالوجی کہتے ہیں، مذہب کی زبان میں اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، فرق بس اتنا ہے کہ نظریے بدلتے رہتے ہیں، آئیڈیالوجیز چینج ہوتی رہتی ہیں، عقیدے تبدیل نہیں ہوتے۔ آنے والا حکومتی رہبر، آنے والا بادشاہ، آنے والا نظریاتی انسان، جانے والے بادشاہ، جانے والے حکومتی رہبر، جانے والے نظریاتی انسان کی برائی کرتا ہے، اس کے نظریے کو رد کرتا ہے تو اپنا نظریہ بناتا ہے۔ پر اس کائنات میں میرا نبی ایسا ہے کہ جس نے کہا کہ نوح بھی میرا نظریہ لائے تھے، ابراہیم بھی میرا نظریہ لائے تھے، اسحاق بھی میرا نظریہ لائے تھے، میں ہی تو انہیں بھیجتا تھا، کیونکہ میرا آنے والا نبی کوئی سیاسی رہنما نہیں تھا بلکہ کائنات کا امام تھا۔ میرے نبی نے ولایت کے عقیدے کو استحکام بخشا۔ میرے نبی نے بتایا کہ وحدانیت کیا ہے، وہ عبادت کے لائق کیوں ہے، وہ سجدے کے لائق کیوں ہے، وہ تسبیح کے لائق کیوں ہے، اس کی عبادت کیوں ہونی چاہیے، اسے سجدہ کیوں ہونا چاہیے۔ اور ہم رسول اللہ کا ذکر اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں علی کے فضائل بیان کرنے ہیں، وہ تو ہم اور سب مجلسوں میں بیان کریں گے۔ اور ہم علی نے نبوت کی شان یہ بیان نہیں کی کہ وہ مکی ہے، وہ مدنی ہے، وہ قریشی ہے، وہ ہاشمی ہے، بلکہ کہا کہ وہ نور اول ہے، وہ حسن اول ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ سر موجودات ہے، وہ نذیر ہے، وہ بشیر ہے، وہ پاک صلبوں سے آیا، وہ کافروں کی نسلوں سے نہیں آیا، اور جس صلب سے یہ آ رہے تھے اسی صلب سے علی آ رہے تھے۔ اور اگر علی اور فاطمہ کی امامت نہ محسوس ہوتی تو کبھی بھی اس نور کو جدا نہ کرتے۔ قدرت نے یہ فیصلہ اسی لیے کیا کہ رسول اللہ کی نسل باقی رہ جائے۔ نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، آدھا نور صلب
کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ مکی ہے، وہ مدنی ہے، وہ قریشی ہے، وہ ہاشمی ہے۔ نبوت کی شان ہی یہ نہیں ہے۔ نبوت کی شان یہ ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انکا من المرسلین، وہ پاک صلبوں سے آیا، وہ پاک ارحام سے آیا، وہ۔ اور مجھے تو اپنے مسلمان بھائیوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ جو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے ماں باپ کافر۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ قرآن جو رسول اللہ پہ نازل ہوا اسے وہ کہاں پر رکھتے ہیں؟ بلند مقام پر رکھتے ہیں نا، آنکھوں سے لگا کر رکھتے ہیں نا۔ اور وہ جو قرآن مجسم تھا وہ کیسے ناپاک ارحام میں آ سکتا تھا، ناپاک آغوش میں آ سکتا تھا، ناپاک گود میں آ سکتا تھا؟ نبوت کے گوارا ہی نہیں کرتی کہ ایک لمحے کے لیے بھی ناپاک آغوش میں رہے، ناپاک ارحام میں رہے۔ اور اس کا اعلان جناب موسیٰ نے کیا۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہی ہونا ہے کہ جب فرعون نے جناب موسیٰ کو اٹھانا چاہا تو جناب موسیٰ نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا اور یہ اعلان کر دیا کہ نبوت ایک لمحے کے لیے بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ ناپاک گود میں رہے، ناپاک ارحام میں رہے۔ موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے، مانتا ہوں، صاحب کتاب ہے، مانتا ہوں، صاحب شریعت ہے، مانتا ہوں، موسیٰ کی اللہ سے گفتگو ہوئی، مانتا ہوں، موسیٰ طور پہ گئے، بلایا نہیں گیا، اور میرا نبی تو وہ تھا کہ جو گیا نہیں، بلایا گیا، اور اس طرح سے بلایا گیا کہ اللہ نے براق جیسی برق رفتار سواری بھیجی۔ اور وہ نبی کہ جس نے ہمیں بتایا کہ بادانیت کیا ہے، اسی نبی کی اولاد کے ساتھ مسلمانوں نے اتنے عزاداروں، آج کی رات کے لیے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، برداشت کر لینا کہ عقیدے پر جان بھی تو جا سکتی ہے، سر جھکایا نہیں جا سکتا۔ عقیدہ توحید کا مذاق اڑایا یزید نے، عقیدہ قرآن کی شان میں گستاخی کی یزید نے، تو جو بارش تھا نا وہ طرب کر اٹھا، اور بقول اسی شاعر کے کہ یوں دل ملا گیا تھا پیمبر کا محجبی، یوں دل ملا گیا تھا پیمبر کا محجبی، غصے سے پار پار الٹتا تھا آستین، بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں۔ آپ چوتھا مصرع سنے تو آپ زمین پہ نہیں بیٹھیں گے۔ یوں دل ملا گیا تھا پیمبر کا محجبی، غصے سے پار پار الٹتا تھا آستین، بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں، للہ اس نہیں نے رکھی آبرو دین۔ کہاں ہے مسلمان مورے؟ آئے مجھے بتائے کہ یہ 90 کروڑ مسلمان اور اکٹھے ہو جائیں تو حسین کی نہیں بنتا، تو حسین کی نہیں بنتا۔ عزاداروں، آج محرم کی 4 تاریخ ہے، 4 تاریخ گزر گئی ہے عزاداروں۔ جیسے جیسے یہ واقعے قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے آپ کا دل اپنے گھروں میں نہیں لگ رہا ہوگا، آپ انتظار کرتے رہتے ہوں گے کہ کہیں فاطمہ زہرا اذاں آنے میں ہم سے پہلے نہ چلی جائے، اور وہ جا کر کہیں کہاں ہے میرے بچے